أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا آمين اللهم آمين إن شاء الله تعالى حدیث 2 حدیث جبرائیل جو کہ اسلام ایمان اور احسان پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ ہم آج شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اس حدیث سے کیا لکھا ہے اس کے سیاق کو اس بات پہ جانے سے پہلے یہ پکچر آپ کے سامنے ہے اگر کوئی اس کو ڈسکرائب کر سکے ایک ٹائم پہ ایک بولے سب کو موقع دیا جائے گا کہ کیا سمجھ آ رہی ہے جی درخت ہے اور پھل سے پورا بھرا ہوا ہے درخت ہے اور پھل سے پورا بھرا ہوا ہے الحمدللہ اوکے زیادہ پھل کہ جو ہے وہ کم پھل زیادہ نظر آ رہا ہے اور پتے کم نظر آ رہے ہیں اوکے کھجور اور مینگو ٹری ہے اور مینگو بھی لگے ہوئے مینگو ہے اور مینگو لگے ہوئے ہیں ہاں جی میں بھی کھجور سمجھ رہی تھی لیکن مینگوز ہیں آم ہیں آم کا درخت ہے یہ ٹھیک ہے اوکے جی بہت زیادہ پھول ہے فل ہے جو پھل سے وہ فل ہے کیا آپ کو یہ تصویر ریئل لگ رہی ہے یا آرٹیفیشل لگ رہی ہے بھائی کو جو دکھایا تھا نا وہ کہتے ہیں ایک دم اتنے آم نہیں پکتے یہ وہ کیا ہوا ہے اس کی ایڈٹ کیا ہوا ہے یہ ایک دم آم سادے نہیں پکتے اور اس کے اوپر نہیں پکتے تو اس نے آپ کو لگ رہا ہے کہ آرٹیفیشل ہے ہاں کہ ایک ہی دفعہ اس طرح سے پھل جو ہے کسی بھی درخت پہ نہیں بنتا اتنا پھل لگ سکتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارا خود کا باغ تھا اتنا پھل لگ سکتا ہے ایک ٹائم پہ سارے اس طرح نہیں پکتے آم پک نہیں سکتے یہ ایڈیٹنگ پکچر ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور دیکھنے میں کتنی ریئل لگ سکتی ہے کڈ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ہاں اس کے لیے امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے جو چیز میں نے اس تصویر کو جب دیکھا جو چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ سبحان اللہ کہ ایک تو اتنا پھل لگا ہوا ہے اور درخت کی استطاعت سے جیسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے اتنا درخت کی جو تنا اتنا نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے پھل لگنے کے بعد اس کے پھلوں کی پوزیشن ڈاؤن ہے
आजिज़ी जैसे होती ना कि झुके हुए हैं, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको फल बना दिया है तो अब वो ऊपर को उठे हुए हों ना, उनकी आजिज़ी नीचे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसमें ये पोजीशन डाल देता है ना, जिसके अंदर ये आजिज़ी आ जाती है तो वो झुक जाता है। इस दरख्त का साया भी देखे ऊपर को नहीं उठता, नीचे होता है। दरख्त की शाखें नीचे जाती हैं, किसी भी फल वाले फलदार दरख्त का फल नीचे होता है और पत्तों की पोजीशन भी नीचे होती है। टहनियाँ भी झुकी हुई होती हैं, जिनके ऊपर लगा हुआ होता है शाखें भी वो वजन की वजह से वो झुक जाती है, उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है, वो कटती नहीं है, वो अकड़ती नहीं है। अब हम ये हदीस पढ़ रहे हैं ना, तो सुभान अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इल्म होने के बावजूद उन्होंने वो आजिज़ी दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आजिज़ बन के रहे कि सीखने के मूड में थे। और सहाबा इकराम को भी पता था, अगर नहीं भी पता था तो उन लोगों ने ये नहीं कहा कि ये उठ के कहाँ से आ गया और आके हमें इल्म दे रहा है, क्योंकि सहाबा को भी नहीं पता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसकी डिटेल बताई है कि ये इसको मैं भी पहचान नहीं सका कि इस दफा ये ऐसी शक्ल में आया कि मैं इसको नहीं पहचान सका। ना तो वो बद्दुओं वाली शक्ल थी, सवालात बद्दुओं वाले थे कि जो महफिल में बैठे हैं वो उससे सीख लें। नॉर्मली जो है ना, सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात नहीं किया करते थे। जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आके सवाल किया जिस पोजीशन में था, इंशाल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे कि वो आजिज़ी जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है ना, जब उसके अंदर अमल आना शुरू होता है, इल्म जितना मर्जी हो, इल्म आएगा तो तकब्बर आएगा, इल्म अमल वाला होगा तो आपके अंदर आजिज़ी आएगी। फल खट्टा होगा तो वो उतर जाता है, जो मीठा होता है वो रह जाता है, दूसरों को तकवीत देने के लिए, दूसरों को फायदा देने के लिए। देखिए आम भी जब आंधी वगैरह चलती है तो कितने गिर जाते हैं, वही बचता है जिसने रहना होता है। इल्म में भी बहुत इल्म होगा, लोग इससे भी मैं कहती ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, लोगों के पास बहुत इल्म है, बहुत नॉलेज है, लेकिन ठहरेगा वही जो अमल में आ जाएगा। तो आज अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो सीख रहे हैं ना वो हमारे अमल में आए, ताकि हम भी आजिज बन जाए, हमारे अंदर तकब्बर ना बैठ के लोग दूसरों को लुक डाउन नहीं करें। सहाबा इकराम के अमल से हमें नजर आता है कि उन्होंने लुक डाउन नहीं किया, बल्कि वो सीखने के मूड में रहे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अमल से हमें नजर आता है उनको इल्म होने के बावजूद वो उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात की तस्दीक कर रही है कि आपने सही कहा। कह सकते मुझे पहले से इल्म था। हम कहते हैं एक टीचर या किसी के सामने हम बैठे हो ना, पहले तो हम इस मूड में आते हैं, हमने लेना ही नहीं है इल्म, ये तो हदीस में मैंने कई दफा पढ़ी हुई है, और लेने के मूड में ही नहीं आते। अगर लेने के मूड में आते हैं तो दूसरे की बात सुन सुन के आता है ये मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। हत्ता कि जो बारीकियां हैं हर हदीस में, हम मुस्लिम में देख लें, बुखारी में देखेंगे, जिसमें भी देखेंगे, हर एक ने डिफरेंट एंगल से उसको नोट किया हुआ है। और हो सकता है कि एक दफा हमें वही एंगल चाहिए होता है, वो थोड़ी सी बात हमारे दिल को लगती है तो हम पूरे सीधे हो जाते हैं, हमारी जिंदगी संवर जाती है। तो आज की इस पिक्चर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीखने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दे, इल्म अमल वाला हो, थोड़ा हो लेकिन अमल वाला हो, मेरे अंदर आजिज़ी लेके आने वाला हो, मेरे अंदर तब्दीली लेके आने वाला हो, दूसरे देख के कहें कि ये इल्म वाला बंदा है। कईयों के पास इल्म आता है ना, लोग देख के इसके अंदर तकब्बर है, इसका एटीट्यूड है, उसकी बातों से नजर आता है, उसके लहजे से, उसके रवैये से नजर आता है, उसके अमल से नजर आता है। ऐसे तो नहीं ना लोगों को पता चल जाता। और जिसके अंदर कहते हैं इल्म हो, इल्म के बाद अमल हो, अल्लाह ताला ने उसके दिल में, उसकी जबान में तासीर रख दी है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात दूसरों के दिलों पे असर करती है। और जिसके पास सिर्फ नॉलेज होता है वो आता है, डिलीवर करके चले जाता है, लोग भी आते हैं लेके चले जाते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि पिछली दफा हमने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा था, उसमें आपको क्या समझ आई? आप अपना पॉइंट दें कि क्या आपने उसमें से सीखा था। हमने बहुत बात की, हमारा घंटा सवा घंटा उसी बात पे गुजर गया था। तो अगर आप कोई अपना पॉइंट दे सकें, शेयर कर सकें प्लीज। हाँ जी, वो न्यू आदमी आया था ना, तो जैसे सहाबा कराम ने इतनी अर्ज से कोई सवाल नहीं किया, ये एक समझ आई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन किसी भी काम के करने के लिए ना होती जुल्म का एक अदब। किसी भी काम को करने के 3 तरीके होते हैं, एक जुल्म का, एक अदल का, एक एहसान का। अब मैंने इन तीनों में से कौन सा अडॉप्ट करना है? इल्म लेती हूँ, लेके भूल जाती हूँ, जुल्म, उसका हक नहीं दिया,
عدل منیمم ریکوائرمنٹ ہے. کچھ عمل کر لیا، کچھ بھول گیا انسان ہے نا، پھر اس کے لیے ریمائنڈر آ جاتا ہے، پھر ہم یاد کر لیں. یا احسان کا رویہ. احسان کیا بولا تھا پھر؟ اگر احسان کا لیول لینا ہے، عدل کا لیول پہلے بتائیں کیا ہو سکتا ہے. کہ جتنا کر سکی وہ کر لیا. ہاں ہاں، احسان یہ ہے کہ اس سے اور بڑھ کے کرنا. کہ جتنا کر سکی. میرے لیے پڑھنا مشکل تھا، میں نے کوشش کی، یہ عدل ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو لکھ نہیں سکتی لیکن لکھنے کی کوشش کی، یہ عدل ہے. لکھ بھی لیا، پھر میں ترجمہ لکھنے سے قاصر ہوں. میں نے لکھ بھی لیا، میں نے پڑھا بھی، میں نے پریکٹس بھی کی، میں نے ریکارڈنگ بھی سنی، پھر میں نے لکھا بھی، پھر اس کو میں نے دوبارہ ریوائز کیا. یہ آسان کا لیول ہے. جب میں اتنے کام کروں گی، 5-6 کام ہو جائیں گے، تو میرے اندر کچھ نہ کچھ تو ٹھہرے گا ہی نا. یہاں سے سن کے میں گھر چلے جاؤں گی، یہ ظلم ہے. میرے گھر جاتے تک میرے اندر کچھ بچتا ہی نہیں ہے پیچھے، کیونکہ ہم پاسو لسنر بن کے آتے ہیں. کوئی اچھی بات ہم نوٹ ہی نہیں کرتے. جو اچھی بات نوٹ کی ہے نا، جو نوٹس بناتے ہیں، زیادہ نہیں اسی کو جا کے کر لیں. ایٹ لیسٹ جو حدیث کا اگر ہم وہ لیول اختیار کرنا چاہتے ہیں نا، کہ چلو ہم منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں اس تک پہنچ جائیں. بلیو می، جو ریکارڈنگ میں شیئر کرتی ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ، اس کو منیمم ایٹ لیسٹ 2 یا 3 دفعہ ضرور سنیں. اور کچھ نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، آپ سنتے ہیں نا، سننے سے کچھ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں. اس کا کیا ہوگا، 2-4 دن تو آپ کے اندر آئے گی نا. جب وہ آپ کے اندر ٹھہر جائے گی نا چیز، تو آپ کے عمل میں وہ ڈیفینیٹلی آئے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کس چیز کا پتہ ہے اور آپ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ آپ کے عمل میں نہ آئے. اگر آپ اس کو بس یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں، اور یقین کریں آپ کو گھر جاتے بھول جائے گا. بھول جاتا ہے نا، انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے سبحان اللہ عاجزی کا عاجزی تھی. اور آگے ہو کے بیٹھے پاس اور استاد کے پاس ہو کے بیٹھے، استاد کے احترام کا بھی سمجھ آتا ہے نا، کہ استاد کی بات کو سننا. سب کچھ پتا تھا اور ایسے کرنے کے اندر دکھا رہے کہ کسی چیز کا بھی نہیں پتا. کہ ہو سکتا ہے ہم بھی کبھی کسی ایسی محفل میں جائیں، وہاں پہ جو ڈلیور کرنے والا ہو، اس میں سے ہم میں سے کسی کو اس سے زیادہ آتا ہو، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. ہم بار بار بولتے ہیں، اس بندے کو لک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. مجھے آپ سے زیادہ معلوم ہے، مجھے پتا ہے. لیکن کیا ہے کہ پھر وہ جو ڈلیور کرنے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑا ہو جائے کہ اچھا مجھے اتنا علم نہیں ہے، جو سننے والے ان کے پاس اور ہمیشہ جب بھی آپ اپنی تیاری کر کے جائیں، آپ کو نہیں پتا لسنر میں کون کتنا کیپیبل بندہ بیٹھا ہوا ہے. نیور لک ڈاؤن دا لسنر. ہو سکتا ہے لسنر صرف پاسو لسنر ہو، لیکن کئی دفعہ پاسو لسنر بھی ایکسیلنٹ لسنر ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں ایک دفعہ سنی ہو وہ آپ کے لیے چیلنج کھڑا کر دیں. آپ کے پاس علم ہو، علم کے ساتھ ریسورسز ہوں، پوری تحقیق ہو کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، اور ریفرنس دیں. اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ریفرنس دیں. That's it. اور صحابہ کرام نے دیکھیے چیلنج نہیں کیا. کر سکتے تھے نا کہ تم کون ہوتے ہو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے، اور کیسے سوالات کر رہے ہو. اور کہتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث ہے، عظیم ترین حدیثوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں دیکھیں گے. اس حدیث کا جو سیاق و سباق ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس حدیث کے پیچھے کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ یحییٰ بن ابن یعمر بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا وہ بصرہ کا معبد یحنی، اس کا یہ نام بتایا جاتا ہے. کہ چنانچہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوئے. خود ہم نے کہا کہ کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے. کسی چیز کی شک پیدا ہوا، ساتھ ہی کیا ریسورسز، اتھینٹک ریسورسز کی طرف دھیان گیا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہمیں مل جائے. تو ہم نے ان سے ان کے بارے میں پوچھے جو تقدیر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ہم اس کے بارے میں یعنی کہ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے. عمرے یا حج کے لیے گئے تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مل گئے. یہ ایک دور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ایک صحابہ اکرام کا دور تھا، اور پھر تابعین کا دور تھا، پھر تبع تابعین کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تابعی مل جائے یا تبع تابعین مل جائے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، ہمیں صحابہ اکرام میں سے کوئی مل جائے تاکہ ہمیں صحیح علم مل جائے. وہ چاہتے تھے کہ صحابہ میں سے ملے اور اپنے سوالات کا جواب ان سے جو ہے وہ کلیئر کریں، اس سے اپنی تسلی کریں، اپنی تفشی کریں، تاکہ ہمیں صحیح علم یا اتھینٹک علم جو ہے وہ ان سے مل سکے. حق اور باطل، صحیح اور غلط کی پہچان وہ کر سکیں. کہ
سبحان اللہ. میں کہتی ہوں اگر ہمیں اس طرح کوئی چیز آتی ہے، دیکھ لیں ہمیں کوئی حدیث بھیجتا ہے بغیر تحقیق کیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. نیور مائنڈ اچھی ہے، اس کے فائدے ہیں، وہ سنت سے ہے بھی کہ نہیں، صحیح ہے حدیث کی نہیں. دھمکی بھی دی ہوئی. ہاں ساتھ میں دھمکی بھی دیتی ہے. اب دھمکیوں والے جو تھوڑا وہ بھی کلیور ہو گیا، اب دھمکی نہیں دیتے، آپ صرف کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا. ہاں ہم صرف یہ جب سنتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی چین یا سند نہیں دیکھتے، تو ہم نے یہی لرن کیا نا، ہم نے چین دیکھنی ہے، ہم نے سند دیکھنی ہے، اتھینٹک ریسورسز کو دیکھنا ہے، پھر اس کی تحقیق خود سے کرنی ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے، جو ریفرنس حدیث کا دیا گیا ہے وہی ریفرنس ہے. اور آئی ایکسپیرینس سو مینی ٹائم جو ریفرنس دیا ہوتا ہے وہ کسی بھی بک میں سے نہیں ملتا. اتھینٹک علم جو ہوتا ہے نا وہ نیشنل نمبری کے حساب سے وہ نمبر بتائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کریں، آپ تو اسلام 360 پہ جائیں، وہ ہر حدیث کی بک آپ کو مل جاتی ہے آن لائن ریسورسز میں. آپ ڈالیں یہ نمبر، وہ راوی کا نمبر ڈالیں، کبھی بھی نہیں نکلتی. تو وہیں پہ رک جائیں. جتنی مرضی اچھی ہے، اس میں بہت فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آگے نہیں پہنچی کیونکہ میری تصدیق نہیں ہو رہی، میں ہی خود اس پہ سیٹسفیکشن ہوں، میں دوسرے کو کیا بتاؤں. کہتی ہے کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا، مطلب کہ پکڑ لیا دونوں نے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، دوسرا دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا. مجھے خیال ہوا میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا، چنانچہ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی، کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر علم کی باریکیاں نکالتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ جتنی کوشش کریں گے ہمیں ملے گا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں. آج کل تو لوگ ہاں یہی کہتے ہیں نا، ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لوگ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بناؤ. استغفر اللہ. اب سنیں، یعنی کہ عقل اور رائے جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے یا میری رائے یہ ہے یا فلاں اسکالر کی رائے یہ ہے، ہم یہ بھی دیتے ہیں نا، سائنس یہ کہتی ہے. تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ انکار کرتے ہیں ان کے معاملات بھی پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اپنی عقل سمجھ بوجھ سے، جو سمجھتے ہیں لوگ ویسے ہی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے ملو تو ان کو بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان سے بری ذمہ ہے، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں کہ اس کو میں پروو ہی نہیں کرتا جو وہ علم وہ کہہ رہے ہیں، جس بات کی کہ وہ ایمان سے خارج ہے. یہ ہمارا تقدیر کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ تقدیر پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اور وہ مجھ سے بری ہے اور میں اس سے بری ہوں. اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم اٹھایا کرتا ہے، ان میں سے کوئی پہاڑ بر صدقہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آئے. تقدیر کا ایمان اسی طرح ہے جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، اور تقدیر کو ہم مانتے ہیں. تو انسان اپنے ہاتھ سے تقدیر نہیں لکھ سکتا. ہمارے نا خاندانوں میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ جب بہن بھائیوں میں ایک دوسرے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، وہاں پہ دشمنیاں ڈال دیتے ہیں، اس نے مجھے رشتہ دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب کہ تقدیر پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو شاید ہم ایسے نہ کریں. علم کی کمی ہے نا، پھر کتنی علم لینے کی ضرورت ہے اس میں، پھر ہمیں نا آگے ہی وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. کہ پھر کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک آدمی آیا. پھر یہ حدیث، تب حدیث جو ہے انہوں نے کوٹ کی. وہ آدمی کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے سب سے جو ہے عظیم حدیث ہے. حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے، اجمالی طور پہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بکثرت وہی قلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے. وہ صحابی کو کتنا اللہ تعالیٰ نے طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہوا ہے، جن کا انشاءاللہ تعالیٰ جن کی تفصیل ہم اگلی حدیث جو ہے نا وہ بھی انہی پہ ہے. مطلب کہ اگر ہم اس پہ زیادہ ٹائم لگا دیں گے وہ کور کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا. اور یہ کہ یہاں تک کہ بعض علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کے جتنے گروہ ہیں ان سب کا انحصار اسی حدیث پر ہے. فقہ ہو، عابد ہو،
ہوں، زاہد لوگ ہوں، اس کے باوجود کہ یہ حدیث بہت لمبی ہے، لیکن یہ اس کا ایک علمی منہج ہے، علمی منہج کے ساتھ ساتھ اس کا تعلیمی منہج بھی یہ رکھتی ہے، تو یہ سیکھنے کی حدیث ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں لے کے آنا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو دینی تعلیمات دینے کی غرض سے آئے تھے، یہ نہیں کہ صرف علم دینے یا صحابہ کو سکھانے کی غرض سے آئے تھے، بلکہ یہ علم ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو سارے دین کی تعلیم کا یا خلاصہ کہہ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس حدیث میں جمع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ دین کی تعلیم ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، وہ ایسے نہیں آئے تھے، وہ دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یا مجھ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے کہ دین کا انٹروڈکشن ہمیں دو یا دین کا کو انٹروڈیوس کرواؤ، تو ہمیں آج کل یہی مشکل پیش آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کیا انٹروڈکشن دیں، کیا بتائیں دین کیا ہے۔ تو یہ حدیث بہترین ہے اس کا انٹروڈکشن دینے کے لیے۔ میرے پاس ریفرنس ہو، ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، ہینڈی رکھیں، کوئی نان مسلم ملتا ہے، کسی کو اپنے دعویٰ کرنا ہے، دیز آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو ٹیل، ایون تو اپنوں کو بھی نہیں پتا، کسی کو بتانا ہو، اپنوں کو بھی نہیں پتا، ان کے ایمان کی تجدید کے لیے آپ اس کو انٹروڈیوس کروا سکتی ہیں۔ امام نبوی، امام قرطبی اور ابن دقیق اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نبوی کہتے ہیں کہ جان لو اس حدیث میں علوم، آداب، لطائف کی اقسام جمع ہے، بلکہ جان لو یہ حدیث اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ بنیاد پکی ہوتی ہے تو پھل پھر ایسے نکلتا ہے، عاجزی والا، جھکا ہوا، ہر ایک کو فائدہ دینے والا۔ کھٹا ہوگا تب بھی فائدہ دیں گے، دیکھیے کھٹی انبیاء ہوتی ہیں تو اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں، اچار بنا لیتے ہیں، اس کا مربع بنا لیتے ہیں، اس کا جام بنا لیتے ہیں، اگر میٹھا ہے تو اس کو چوستے ہیں، کاٹتے ہیں، مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو یہ اسلام جس کے اندر آ جائے گا، جس کو اس حدیث کا علم ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے کہ وہ بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علم سنت کی تمام چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اور ابن دقیق کہتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں جمع کر دی گئی نا، جس کو ام السنہ۔ فوائد اور احکام کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ام القرآن اور ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل کو ام السنہ اور ام الحدیث کہا جاتا ہے، کہ حدیثوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تخریج ہم دیکھ لیتے ہیں الفاظ کی، شرح جس کو ہم بولتے ہیں، کہ صحیح مسلم الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان وجوب الایمان نبی اثبات قدر اللہ سبحانہ تعالی۔ شرح الفاظ کیا ہے؟ اطلاع، اچانک نمودار ہو جانا، اخبرنی عن الاسلام جو ہے یہ اس اسلام کی حقیقت اور اعمال پہ آتا ہے، اس کی گاہی کے لیے آتا ہے۔ پھر اخبر لی ایمان و احسان، ان کے مفہوم میں بھی یہی چیز آتی ہے، تقیم الصلاۃ، نماز کو مکمل طور پر شرائط کے ساتھ، شروط کے ساتھ اس کو ادا کرنا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا شروط ہیں۔ پھر فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ ہمیں اس کے اندر اس کے انداز میں تعجب ہوا کہ سوال کرنے کا انداز کیسا تھا، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے بعد میں، کہ اس کا انداز سبحان اللہ، وہ جس طریقے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدوؤں والا ہے حساب۔ بدو کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ امی تھے نا، کہ ایک امی ہونے کے ناطے اتنے اعلیٰ پائے درجے کے سوالات ہو رہے ہیں، اور صحابی اور آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ دکھنے میں ایک امی لگ رہا ہے، اور سفر کے آثار اس کے اوپر نہیں ہے، اور سوالات ایسے پائے کی کر رہا ہے کہ ششتو پن میں پڑے ہوئے تھے سارے۔ کئی دفعہ ہم بھی دیکھیں نا، آڈینس میں سے کوئی بندہ ایسا سوال کرتا ہے، کہتے ہیں واو کیا اس نے سوال کیا ہے نا، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو اس طرح عقل دی ہوتی ہے، دماغ دیا ہوتا ہے، وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قدر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تقدیر، کہ ہر چیز کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ ایمان کا جز بتایا گیا ہے، الاحسان عبادت کو کامل ترین طریقے پر ادا کرنے کو احسان کہا گیا ہے، اور وہ 3 طریقے جو یاد کر لیں، ظلم، عدل اور احسان۔ پھر اخبرنی عن الساعۃ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، پھر اس سے قیامت کا سوال کیا۔ پھر اخبرنی عن اماراتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی جمع ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ کیا علامات ہیں۔ ان تلد الامات ربتها، کہ لونڈی جو ہے وہ جو ہے مالکاؤں کو جنم دے گی، اور پھر بیٹیوں کے حوالے سے لمبی مطلب کہ حدیث اس کو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اور پھر العالۃ جمع ہے عائل کی، پھر تنگ فقیر اور تنگ دست کے لیے بھی بولا جاتا ہے، محتاج کے لیے۔
بکریوں کے چرواہے کے لیے رعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، رائی کے لیے بھی آتا ہے چرواہے کے لیے. یتطاولون فی البنیان کہ لمبی لمبی عمارتیں ہوں گی، لمبی چوڑی خوبصورت، جو آج کل ہم دیکھ رہی ہیں کہ مکہ کے ارد گرد دیکھ لیں نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کہاں وہ صحرا تھا، کوئی دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا. کہاں سے قبیلہ جرہم جو تھا اس نے وہ پرندوں کو دیکھا، ان کو معلوم ہوا. دیکھیے ایک خوبصورت بات یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑی سٹی میں جائیں، وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ریسورسز ہے، وہ عقل مند ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے، اور ہمیں سیرت پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس وقت دیکھیں وہ قبیلے وہاں سے تجارت کے لیے گزرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وہاں جب گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ پرندے ہیں تو پانی ہے، حتیٰ کہ کوئی آثار نہیں تھے. جب وہ آتے ہیں تو واقعی حیران ہوتے ہیں کہ واقعی یہاں پہ پانی ہے. دور سے پرندوں کو دیکھ لیا. تو یہ نشانی ہمیں بھی کہیں صحرا وغیرہ میں دیکھیں جہاں پہ پرندے ہوں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ زندگی کی بنیاد ہے. پھر البنیان عمارت کے لیے آتا ہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ دیر ٹھہرے رہے اور پھر وہ اٹھ کے جو ہے چلے گئے. یہاں پہ ایمان اور اسلام کی بات ہوئی ہے. یہاں پہ دو مفہوم جو ہمیں قرآن ہی سے معلوم ہوتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے کیا ہے، کہ اسلام کی اصل معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، بالکل اس کے تابع فرمان ہو جانا، اس کے مطیع ہو جانا. اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام جو ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ کہ وہاں بستی میں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، پس ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. تو کیا ہے مومن؟ جب لفظ استعمال ہوگا کئی دفعہ وہ اسلام کے لیے آئے گا اور کئی دفعہ مومن کے لیے آئے گا، کئی دفعہ مسلمان کے لیے، اور جہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم دونوں پائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ دونوں مفہوم ہوتے ہیں دونوں الفاظ علیحدہ علیحدہ آئیں گے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ عرب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، البتہ تم صرف مسلمان ہوئے. اب یہ دونوں مفہوم میں یہاں پہ آیا ہے. پچھلی میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ مفہوم بتا دیا، اب یہاں پہ ایک ہی لفظ استعمال کر کے تؤمنو تم صرف مسلمان ہوئے، تم ایمان نہیں لے کے آئے. تو ہم قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ کہیں کہیں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اسلام اور ایمان کی معنی میں فرق آ جاتا ہے، اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو جاتا ہے، ایمان باطنی ہے، اسلام ظاہری ہے. تو ہم اسلام کو لے لیا، ہمارا اندر جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کتنا گندا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کتنا زنگ لگا ہوا ہے، ہمارا دل کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت میں ارکان اسلام بیان فرمائے اور ایمان کے جواب میں اسلامی عقائد کا ذکر کیا. تو کیا ڈفرنس ہے اس میں؟ اسلامی ایمان ایک دین کے پلر ہیں، ایک اسلام کے پلر ہیں. کیا ڈفرنس ہے؟ دین جو ہے وہ تو دین جیسے عقائد میں سے عقیدہ ہے نا، ہاں. ایمان لانا ہے، چاہے آپ بدل جا رہے جانے جا رہے وہ آپ کو لانا ہی لانا ہے، ہاں. اور اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے تو وہ اسلام ہے. اوکے. ایمان مفصل، ایمان مجمل بچپن میں یاد کیا ہوا نا. ایک ایمان کی بنیاد ہے، ایک اسلام کی بنیاد ہے. ایک میں کتابوں کا، رسولوں کا، ان کا ذکر آتا ہے، ایک میں کیا قیامت کا، آخرت کا، ملائکہ کا. تو یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. ایک ظاہری چیزیں ہمیں جو نظر آتی ہیں، ملائکہ ہم نے دیکھی، آخرت دیکھی، تقدیر دیکھی نہیں، وہ اندر کا معاملہ ہے. تو یہ دو چیزوں کا ڈفرنس اگر دیکھیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ والدہ نے کیوں بچپن میں سکھا دیے تھے، اس کا وہ سمجھایا نہیں تھا کیوں سیکھ رہے ہیں، ہم نے رٹے لگائے ہوئے ہیں نا. ہاں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے وہ نہیں سمجھایا، لیکن یاد کروا دیا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور پھر ہمیں ایمان مفصل، ایمان مجمل جب تک نہیں آتا تھا ہم قرآن پہ نہیں جاتے تھے. سبحان اللہ. آج ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں بچے قرآن فنش کر لیں، باقی چیزیں تو یہ ایویں ہی ہیں، سیکھ لیں سیکھ لیں. اسلام کیا ہے؟ شہادہ ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. یہ ظاہری عمل ہے نا. 5 پلر آف اسلام، 5 پلر آف ایمان.
کیا ہے؟ آخرہ، ملائکہ، رسول، کتابیں، تقدیر، یہ ہے آخرت کے پلرز اسلام کے، کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر، تقدیر کی بھلائی اور ایمان پر۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنے اندر بٹھا لیں۔ اچھا، اب جو ہے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى، کہ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے پہلے سے ہی ان سوالوں کے جوابات جو ہیں مجھے آتے ہیں۔ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کر لی نا، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح آ کے بتائے یا اس طرح سے کوئی بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہمیں ان کا عذاب نظر آتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ہم فوراً سے سوالات کھڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے نا۔ اگر ادھر اتنے لوگ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک جو ہے آنے والے کو اپنے طریقے سے نوٹ کرے گا۔ کوئی اس کے کپڑوں کو، اگر کپڑوں میں کسی کا دلچسپی ہے تو کپڑوں کو کرے گا، اگر کسی کو بیٹھنے کے مینرز کے ساتھ سے تو اس پہ بات کرے گا، کسی کو بولنے کا طریقے سے وہ انداز کو کرے گا، الفاظ کے چناؤ کو دیکھے گا، ہے نا۔ اب صحابہ کرام کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے بہت گہرائی میں جا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو نوٹ کیا اور وہ ہم تک وہ نقطے پہنچائے۔ کیوں پہنچائے؟ ہر ایک نے ڈفرینٹ طریقے سے کیوں اس کو لکھا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ مسلمان کو اب بعد میں پھر پتا چلے کہ اور جیسے اس چیز میں جیسے مجھے بولنے کا انداز انسپائر لگے تو میں وہ بیچ وہ اچھے سے بیان کر سکتی ہوں۔ ہاں جی، جو کوئی ہے نا ویسے مینرز سیکھنا ہاں۔ چاہیے اس کو وہ طریقہ پہنچے۔ ہاں، لڑکوں میں دیکھیں سٹائل، بالوں کے سٹائل کا ہے تو وہاں تک صحابیوں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے بال ایسے تھے، اس کے بال کالے تھے، اور کیا تھا اس پہ سفر کے آسار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر کوئی ہاں کپڑے سفید تھے نا، ویسے بھی خوبصورت اور جوان تھے۔ ہاں اگر ہم عورتوں کے لحاظ سے دیکھیں، اگر یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام امیجن کریں آئیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ان کی آنکھیں دیکھیں، عورتوں کے لحاظ سے ہماری سوچ ہوگی نا، ہم اس طریقے سے دیکھیں گے۔ ہاں، یہ کتنے خوبصورت ہیں، ڈیشنگ لگ رہے ہیں، کپڑے نائس پہنے ہیں، اونچے لمبے ہیں، خوبصورت ہیں، ہے نا، ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے۔ تو ہر انسان کی سوچ کا انداز اس کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے ذہنیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے تو ہمارا سب سے پہلے ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہم تیوریاں چڑھاتے اور دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھی پیچھے بیٹھنے کی جگہ نا، یہ ادھر آ کے میرے ساتھ کی بیٹھ رہا ہے اور میرے ہاتھ کی پکڑ رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آر یو اوکے، ہے نا، ہم فوراً سے یہ ریئیکشن دیتے ہیں۔ ان میں سے ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہاں 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 ظاہر ہے ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اٹھو ادھر پیچھے آؤ۔ محفل ہی ایسی تھی نا، باقی محفل ان کو ریڈی ماننے کیا ادب آداب سکھائے گئے، وہ احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب نکل رہے ہوتے تھے نا تو ان کو بڑے احترام اور ادب سے سنتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب ہم حدیث پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں تو ادب اور احترام سے سنیں۔ اس کیفیت، وہ ویسی کیفیت شاید ہمارے اندر نہ آ سکے کیونکہ ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو ان کے اندر تھا، لیکن اس کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھ آتی ہے نا، جب کوئی استاد پڑھا رہا ہو تو وہ سوالات پوچھ رہا ہو تو اس کے لیے رسپونڈ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں معلوم کر مجھے نہیں آتا۔ میں جب موت کے بارے میں پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی جتنا پوچھنے والے کہ جتنا ہی میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں جتنا مجھے آتا ہے آپ میرے سے سوالات کریں گے میں اتنا آپ کو دے دوں گی، اگر آپ ٹھن من بیٹھے رہیں گے تو میں بھی کہوں گی یہ تو بس ایسے سیکھنے کے لیے نہیں آئے، صرف سنر لسنر ہیں، یا اسی طرح دے کے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، جتنا مجھے آتا ہوگا میں اپنی پوری کوشش کروں گی آپ کو دے جاؤں، جو مجھے نہیں آتا میں سیدھا کہوں، اس پہ تکلف نہ کریں کہ مجھے نہیں آتا، مجھے کیا شرم آئے گی، کیا کہیں گے اسٹوڈنٹ کے ٹیچر کو آتا ہی نہیں ہے۔ ٹیچر بھی انسان ہے آپ لوگوں کی طرح، اس کا بھی علم بہت محدود ہے، اپنی کوشش کر کے وہ آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو میرے پاس ہوگا وہ میں اپنے کو دینے کی کوشش کروں گی، جو نہیں ہوگا میں سیدھا کہہ دوں گی مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک کو دیکھ لیں، کتنی دور سے وہ شخص آتا ہے پوچھنے کے لیے، ان کے چرچے سنے ہوئے تھے
کہ امام مالک جو ہیں مجھے علم دیں گے، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا. جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا ادری لا ادری لا ادری. ہر سوال اس بندے نے جتنے سوال پوچھے 3 دن وہ آپ کی خدمت میں رہا، 3 دن سوالات کی طرح آپ لا ادری کہتے ہیں. امام مالک سے کہتے ہیں کہ میں کیا جا کے جواب دوں گا، لوگوں نے تو میں اتنی امید لے کے آیا تھا آپ میرے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دینا کہ امام مالک لا ادری. وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، اتنا علم تھا انہوں نے. دیکھو حدیثوں کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. اگر ان کا وہ ہارڈ ورک اس وقت انہوں نے نہ کیا تھا تو ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اس طرح سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے. پھر کیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ظاہری 5 ارکان ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اسلام ہے. اور وہ کون کون سے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے کہ وہ ظاہری اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں. شہادت، صلاۃ، صوم، حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ایمان کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اللہ اس پر آگ جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، پڑھنے والے پہ نہیں، گواہی دینے والے. اچھا، گواہی سچی ہونی چاہیے. گواہی زبان اور دل سے دی جاتی ہے نا، کہ ہم لکھ کے دے سکتے ہیں گواہی؟ نہیں، زبان اور دل سے. اور جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے وہ گواہی دے سکتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے. جو دیکھے گا، جو جانے گا، پہچان کرے گا، دل سے اس کی وہ گواہی دینے کی وہ پھر کوشش کرے گا. اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ حق کی گواہی جو دے گا اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اس کی دلیل جو ہے ہم یہ دیکھیں سورہ حج 62 آیا نمبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے. صرف کہہ دینا نہیں، اس کا حق ہونا، ہمیں یقین ہونا چاہیے. اس چیز کا یقین ہوگا تو ہم اس کی گواہی دیں گے. ہمیں خود بھی جاننا ہے، ہمیں بچوں کو بھی بتانا ہے کہ حق ہے کیا، حق کس طرح سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں جو ہیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں وہ ہمیں حق کی گواہی دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. اب دیکھیں بچے سوالات کر رہے ہیں، الحمدللہ حج کا موقع ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت اسحاق سے سارے نبی آئے. ایک طرف کوالٹی دیکھیں اینڈ کوانٹٹی دیکھیں، اور ایک طرف کوالٹی ہے. ایک طرف نمبر ہے، ایک طرف وہ اونلی 1 ہے. دنیا پہ چھایا کون؟ جو نمبر 1 ہے، ایک یہ جو ایک. پھر کیا ہے کہ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں. کوانٹٹی والے آئے پیغمبر، ان کا اپنا مقام ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. وہ اپنے اپنے نیشن کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آئے. تو یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ ہم نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت کم ہے یا علم میرے پاس کم ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس تو بہت علم ہے، وہ بات دیکھ لیں. پھر اس کے پاس علم ہو سکتا ہے، عمل کی کمی ہو سکتی ہے. میرے پاس کم ہے، اپنے آپ کو نیچا نہیں کرے، کم ہے لیکن میرا عمل اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ محمد کہہ کے پکارا گیا، کیوں پکارا؟ کیا محمد کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند تھا اس لیے. یوں تو ان کا ذاتی نام تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں کہتے او محمد. کیا منع کر دیا ہے نا قرآن میں، بدوؤں نے کہا تھا تو منع کر دیا. لیکن جبرائیل علیہ السلام محمد کے نام سے کہہ رہے ہیں. وہ بدوی شکل اس لیے ان کو مشابہت ہوئی نا کہ یہ تو بدو ہے، جا کے مجھے محمد کہہ رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے ان کا مقام اتنا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، سورہ البقرہ میں دیکھیں
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، کہ اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو اور جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ واقعی میں جو ہے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ گواہی کیسے کہہ دینے سے کافی ہے؟ میں دل سے بھی تسلیم کرتی ہوں، آپ کو کیسے پتا چلے گا میں دل سے نہیں کہہ رہی؟ عمل میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ خطبات مولانا مودودی کی بہت اچھی کتاب ہے، انہوں نے اس میں بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے بتایا مسلم، اسلام اور مومن کا فرق۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل سے کہہ دینے سے میں مسلمان نہیں ہو جاتا۔ وہ پچھلی آیت بھی ہم نے پڑھی ہے نا کہ آپ صرف مسلمان ہوئے، مومن نہیں کہو۔ اسلام میں آ جانا، اسلام لانا مسلم ہے، اور مومن کا کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے دل و جان جہد کرنی پڑتی ہے، مشقت لگانی پڑتی ہے، دوسروں کو دکھانا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ایسی نہیں آ جاتی۔ پھر کہا گیا کہ نماز، زکوٰۃ عبادت کی غرض سے اور مخصوص ایام میں عبادت کی غرض، اور یہاں پہ جو ہے الحمدللہ ہمیں موقع مل رہا ہے لاسٹ کافی 3-4 دنوں سے مختلف مہینے کی برکات کے حوالے سے میں اپنی یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال رہی ہوں۔ پلیز آپ لوگ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی آگے دیں، دوسرا کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ یہ اتنے بہترین حج کے دن ہے، الحمدللہ حج کا موقع ہے، برکات سے بھرے ہوئے دن ہیں، اور دن جو ہیں ان کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھا لی، قسم کھا کے کہا کہ یہ افضل ترین دن ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ پورے سال میں دن جو ہے آپ جو نیکیاں کریں، جو بھی آپ کام کریں، وہ اتنے افضل نہیں ہے جتنے کہ ان دنوں میں افضل ترین ہے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ رمضان کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے پورا دھوم دھام سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان دنوں کی تیاریاں ہم نہیں کرتے، اس کو ہم غیر معمولی سمجھتے ہیں، مطلب کہ وہ اہمیت نہیں دیتے نا نہ بچوں کو، کیونکہ میں اہمیت نہیں دیتی تو بچوں کو بھی اس اہمیت کا نہیں پتا۔ رمضان 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 ہر طرف ہو رہا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے حوالے سے اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے آپ سے سوال کریں، یو شوڈ بی پراؤڈ موم کہ بچے سوال کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس پہ تھوڑے فکر مند ہونا چاہیے کہ بچوں کو ان ایام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ان دنوں سے بہتر دیکھیے کہ کوئی بھی عمل آپ عام دنوں میں کریں گے وہ ان دنوں سے بہتر اور افضل نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل، جو عمل ان دنوں میں کیا جائے گا وہ افضل عمل ہے، محبوب کی محبوب دن ہے، اور محبوب کے محبوب نبی کی محبوب سنت کے دن ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کس کو ملے؟ محبوب امت کو ملے، ہمیں ملے۔ ہم اس کا کس طرح سے ضیاع کریں ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ کیا یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہے؟ جی، ان کی راتیں افضل ہیں، یہ دن افضل ہے کہ رمضان کی راتیں، تاک راتوں کے بارے میں بات آتی ہے، رمضان کی تاک راتیں ہیں، اور یہ افضل دن، ان کی دن کی قسم کھا کے، جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بات کر دی وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ شب قدر جو ہے وہ ہڈن ہے، مگر اس میں سارا کچھ ظاہر ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں ان کا اجر پا رہے ہیں، اجر پا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی محروم ہیں، ہم پھر بھی اس چیز سے محروم ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی، مال، سب چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ رمضان میں ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، ہم قربانی نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں مال نہیں ہوتی، فزیکلی مشقت نہیں ہوتی۔ ہاں روزہ رکھتے ہیں وہ آپ کو ہو جاتا ہے، لیکن ویسی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہر چیز اکٹھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، مال، جسمانی طاقت، روزہ، ہر چیز۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ افضل ترین دن ہے۔ رمضان کی آخری راتیں تمام راتوں سے بیسٹ ہیں، اور ان دنوں میں یہ 10 دن جو ہے وہ بہترین دن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتا چل گیا الحمدللہ۔ 10 راتوں میں عبادتیں کیا ہم کرتے تھے؟ تراویح، قیام اللیل، دعائیں، روتے تھے، اللہ سے مغفرت مانگی، نا یہ چیزیں۔ اور اب ان 10 دنوں کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ ذکر، اذکار، تسبیحات،
ہاں ہاں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ بھی خلیل اللہ کی سنت، یہ باپ کے باپ کی سنت، وہ بیٹے کی سنت. سبحان اللہ کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں کہ ان دنوں میں اپنی عبادت حج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی سیرت کو ہم دہراتے ہیں کہ ان کی قربانیاں، ان کی مشقت، ان پہ جو آزمائشیں آئیں وہ میں اور آپ ہم اس سے نہیں گزر سکتے، نہ ہم اس کو پورا کر سکتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی آزمائشوں کے لیے چنا بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہم پورا نہ کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ان کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو قائم رکھا. اور کیا کہہ دیا کہ جو بھی نبی، پیغمبر، رسول، بڑی سے بڑی ہستی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گی، ان کا حج نہیں ہوگا، وہ اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے. اس وقت پتھریلی جگہ تھی، پہاڑی تھی، اور دیکھیے آپ کسی پہاڑ کو پکڑے وہ گر جائے، ٹوٹ جائے، کیا ہے وہاں پہ تو آپ دوڑ ہی نہیں سکتے. ہاں وہ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کیسے ہاں کہ وہ چیز امپاسبل چیز نظر آئی جو انہوں نے کی، اور 7 دفعہ کی. اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ ان کی کوشش اور ان کی دل کی آہ کو سن لیتے اور ان کے لیے دعا قبول ہو جاتی، لیکن 7 چکر ہی کیوں؟ اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور ان کی جب بس ہوگی، وہ کہتی ہیں ایسی نظروں سے اوپر سے دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ ختم ہوگا، میں یہاں پہ ختم ہو رہی ہوں. کہ وہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی، ہم ایج پہ ہوتی ہیں، ہماری دعا قبول ہی ہونے والی ہوتی ہے. تو کیا ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہم جسٹ ٹرن اراؤنڈ ہونے والی تھی، ہماری دعا قبول. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس اب میری بس، وہی پہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے. تو یہی حضرت حاجرہ رضی اللہ سے کے ساتھ ہوا. ادھر دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، بہت خوبصورت بندہ کھڑا دیکھا، انسان کھڑا دیکھا، بھاگتی ہوئی آتی ہے، انسان نظر آیا ہے کہ آپ کوئی ہیلپ نظر آئے. کتنے پاس آتے ہیں تو انسان نہیں تھا، وہ فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، اور پہلی دفعہ اپنی شکل میں آئے تھے جن کو حضرت حاجرہ نے دیکھا تھا. اور جب پاس جاتی ہے تو حیران ہوتی ہے، وہاں پہ پانی اور وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. کیسی ہوگی، بس ہوئی یا پھر بھی وہ نیچے اتر کے آتی ہیں. کافی ڈسٹینس ہے نا ایک پہاڑی سے دوسری، بہت لگی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی. اور دیکھیں قربانی ہم عام دنوں میں بکرے کرتے ہیں، حقیقے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اس قربانی کی جیسا ثواب نہیں ہے، وہ فضیلت نہیں ہے. عام دنوں میں ہم گوشت کھاتے ہیں، بناتے ہیں، بکرے قربان کرتے ہیں نا، لیکن جو قربانی ہم حج میں کرتے ہیں اس کا اپنا ہی مقام ہے. وہ اس کی کیوں اہمیت ہے اتنی؟ کیونکہ وہ سنت ہے. وہ سنت بھی ہے، ایک ٹیسٹ کی. ہاں ٹیسٹ کے بعد. اچھا اب یہاں پہ یہ عبادت کے دن ہے، گنتی کے دن ہے، وہ بھی گنتی کے دنوں کی بات ہوئی، یہاں پہ بھی گنتی کے دن ہوئے. وہاں پہ 30 دن کی بات کی گئی، 2930 دن، یہاں پہ 10 دن کی بات کی گئی. اب ان دنوں میں تسبیحات محبوب ترین عمل ہے، ویسی کرنی ہے جیسا کہ سنت سے ہمیں ملتی ہیں. پھر ان دنوں میں پڑھی گئی نمازیں محبوب ترین نمازیں ہیں. کمپیئر ٹو دا سارا سال ہم تسبیح کریں گے اتنا اجر نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہوگا. سارا سال نمازیں پڑھیں گے اتنا اجر نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہوگا. سارا سال ہم نفلی عبادت کریں گے اتنا اجر نہیں جتنا ہمیں ان 10 دنوں میں ہوگا. سارا سال اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اتنا اجر نہیں ہوگا جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہوگا. سارا سال قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھنے کا وہ درجہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ان 10 دنوں میں ہوگا. 30 روزوں کا جو اجر ہے وہ 10 روپیہ. اچھا روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اس کا اجر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو اجر ہمیں دکھایا نہیں گیا، ہمیں قسم کھا کے ان دنوں کی وہ فضیلت، افضلیت اور اس کا جو محبوب ہونا ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ بہت اچھے عمل ہیں. اور فضیلت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. چلے ہم بھی اس سنت کو تازہ کریں. اس وقت تکبیرات کہی جاتی تھی. روزہ تھا، روزے کے حوالے سے دیکھ لیں تھوڑا کہ روزہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے. کوشش کریں 9 دنوں میں اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں اہتمام کیا کرتے تھے. ہمارے روزے اب کافی لمبے ہیں، زیادہ سے زیادہ 19 گھنٹے کا. آج سب سے لمبا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہو جائے گا. آورس کا روزہ اگر آپ ہاف ٹو فنش کرتے ہیں اور ہاف 9 کوارٹر ٹو 10 تک جاتے ہیں. اور آپ روزہ 9 دنوں کے روزے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہیں رکھ سکتے تو پلیز عرفہ کے دن کا روزہ. اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے. میں نے اپنے یہاں پہ اپنے مقامی جو ہے وہاں کی 9 ذی الحجہ دیکھی ہیں، ٹھیک ہے. اب دل میں آ رہا ہے ہائے ان کا تو حج ہے، اور ہمیں آلٹرنیٹو دیا گیا تھا جو حج میں نہیں جا سکتے وہ بھی
سے فائدہ اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ وہ سارے دنوں میں اس پورے سال میں اتنے لوگوں کو معاف نہیں فرماتے جہنم سے. آنٹی جی اگر آپ رکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے، اگر رکھ سکتے ہیں تو، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے تو ضرور رکھیں. اگر آپ کا دل یہ کرتا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، شیطان دل میں ڈال رہا ہے میرے تو اچھا ان کا وہاں پہ حج ہو رہا ہے اور میرا ادھر ابھی ہم 8 پہ ہیں یا ہم 7 پہ ہیں تو میں اب کیا کروں، تو کیا آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، آپ حج والے دن کا بھی رکھ لیں، آپ کی وہ آپ 9 کا بھی رکھ لیں. ادھر دیکھیے ہم فطری نظام ہے یہ کہ کہیں پہ آسٹریلیا میں دیکھیں کتنا آگے ہے وہ، ان کا ابھی حج ہو رہا ہوگا، ان کی عید ہوگی، انہوں نے تو وہ فالو کرنا ہے نا. اور کئی ایسی جگہ ہے کہ ان کی ابھی ان کی عید ہوگی تو ہمارا روزہ ہو رہا ہوگا، ہم اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے. یہ ایک فطری نظام ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. آج ہم اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حج ہو رہا ہے تو کئی سال پہلے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. مطلب چاند کو دیکھتے تھے، ہاں جو طریقہ کار بتایا کہ میڈیا کی وجہ سے پتہ لگ رہا ہے. اسی پہ ہی ہم نے فالو کرا جو شروع سے بنیاد ہے کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزہ رکھنا ہے اور چاند کو دیکھ لی. عید کرنی ہے. میں نے تو سعودیہ کو دیکھا. ہم یہی کر رہے ہیں نا، ہم سعودیہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سنت تو نہیں نا فالو ہو رہی. یہاں پہ لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ چاند نے کھائے. وہ ان کے وہاں نکلا نا، ہمارے یہاں تو نہیں نکلا. دیکھیے وہ آپ نے اگر میری آڈیو سنی، میں نے اس میں وہ حدیث بیان کی نا کہ وہ جو شام سے مدینہ میں آئے کتنا سفر ہے. ہاں جمعے اور ہفتے بالکل تھوڑا سا سفر ہے، اور وہاں پہ 2 دن ان کو چاند نظر آئے. ایک کہتا ہے میں نے جمعے کو روزہ رکھا ہے، کہہ رہا ہے میں نے ہفتے کو روزہ رکھا ہے. ہم تو اتنے کوسوں میل بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں پھر ہم سعودیہ کو فالو کرتے ہیں نا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو فالو نہیں نہ کر رہے. یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تکبیرات کا بہت اہم تھا. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر کی آپ کو معلوم ہوگا کس طرح وہ تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے. مسجد میں تکبیرات پڑھتے، مسجد والے جب سنتے محلے گلیاں پڑھنے لگ جاتی، محلے گلیاں پڑھتے تو پورا اسٹیٹ گونجتا، پورا اسٹیٹ گونجتا، پورا مدینہ اور مینا جو ہے وہ تکبیرات سے گونج اٹھتا. ہاں تو ہم وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تکبیرات کو پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بچوں کو آپ پڑھیں، ان کو کہنا نہیں ہے میں نے. آپ کو حیرت ہوگی اب کیوں؟ میں نے پڑھنی ہے، اور بلیو می اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. آپ پڑھیں گے نا تو بچے حیران ہوگے کہ ممی اونچی پڑھیں. گھر میں آپ کے میاں ہیں وہ کام پہ ہیں، بچے ہیں نا، آپ اونچی پڑھیں. آپ اوپر جا رہی ہیں تو پڑھ رہی ہیں، آپ روم میں تو پڑھ رہی ہیں، آپ کچن میں تو پڑھ رہی ہیں. اگر تھک جاتے ہیں تو آڈیو لگا لیں. ہاں بچے آڈیو یہ ہوگا جو میرے زبان کے الفاظ ادا ہوں گے وہ مجھے ادھر جائے گا. آڈیو کا آپ کو وہ آپ کا دل دماغ تو وہاں پہ ہوگا لیکن وہ آپ کے الفاظ نہیں ہے نا. تو ہم چاہ رہے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ جب تھک جائیں گے، جب تھک جائیں گے تو ان کو لگا دیں. بچے حیران ہوتے ہیں کہ کیوں لگائی ہے. اس لیے یہ امپورٹنٹ دن ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، میرا عمل وہ چیز دکھائے گا، وہ خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں اور جب وہ رکتی ہے نا تو وہ کہتی ہے، وہ خود پڑھنا شروع، بے دھیانی میں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ سوال کھڑے کریں گے کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، پھر آپ ان کو بتائیں گے. جب میں اس کو لا کے بٹھاؤں گی کیا یہ بہت اہم دن ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے، وہ نہیں سنیں گے. طریقے ہمیں چینج کرنے پڑیں گے کہ جس طرح سے جو میڈیا پہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں. کیوں بچے ایسے لرن کر رہے ہیں؟ آنکھ دماغ دل، ہاں وہ سنتا ہے. ہاں ہم نے بٹھانا نہیں، ہم نے فورس نہیں کرنا، ہم نے بتانا نہیں ہے. جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے وہ کر کے دکھانا ہے. یہ چیزیں یہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. قربانی کا میں نے بتایا کہ انہوں نے قربانی کی، دیکھیں آج ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں اپنی چیز کی. تو شام کو وہ کھانا کھا رہے تھے تو میرا بڑا بیٹا کہنے میں نے وہ سموسہ لینا تو اپنے اسی کے کھا چکی ہوں، دوسرے کی وہ کہہ رہے وہ بھی میں نے لینے. تو چھوٹے کا میں نے نہیں دینا، تو جو میڈل والا تھا اس نے اپنا سموسہ دے دیا. امی میں نے کیوں کیا، میں نے قربانی دی. ہاں دس از دا قربانی. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے. چاہ رہا تھا میں نے سموسہ کھاؤں، لیکن آپ نے صبح بتایا تھا قربانی کی، میں نے اس کی قربانی دے دی. بہت اچھا. ہاں تو کیا نا ممی کو اتنا اچھی، آپ کا یہ یقین کرے وہ ہر دفعہ یہ عمل کرے گا. ایک دفعہ آپ کیا کہ دیکھنے اپنی زبان سے
کہ نا کہ اللہ کو یہ آپ کا عمل اتنا اچھا لگا، اور اس کو کس کرنی تھی فور ہیڈ پہ، ممی کو تو اتنا اچھا لگا، یقین کریں یہ میجک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جو فور ہیڈ پہ کس کی جاتی ہے نا بچے کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، کسی کو بھی ملے آپ نے ادھر کرنے کی جو ہے نا، عام انسان سے بھی ملتے ہیں تو ادھر فور ہیڈ پہ کر دے، وہ نشان چھوڑ کے جائے گی کوئی نہ کوئی، اور آپ ان کو بچے کو سب کے سامنے اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اتنا اچھا سوال کر دیا، اتنی اچھی بات کر دی، واؤ، ممی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے تو یہ مجھے یاد کروا دیا، ایک دفعہ کرو گے یقین کرو بچے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور ہم پتہ نہیں کیوں ہمیں طریقے نہیں نہ آتے، ہم کمزور ہیں، ہم تو ان طریقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عرفہ والے دن کو اتنی اہمیت کیوں ہے، اگر آپ یہ بتا سکیں، جنہوں نے میری آڈیو سنی ہے ان کو تو ان کے جواب آتے ہوں گے۔ سنبھالو۔ چلے جو باقی رہ گئی پھر اس کو پلیز ضرور سنیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی بنائیں گی، چاہتی تو ایک میں گھنٹے ڈیڑھ کا کر دی، چھوٹی چھوٹی کچن میں لگا لیں، سن لیں اور دوسروں کو فائدہ دے، کیونکہ ہم ساری اتنی تیز دنیا میں بھاگ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں 10 منٹ سے زیادہ پھر سن لیں گے، پھر کبھی نہیں آتی، شیطان آپ کو عمل نہیں کرنے دے گا، کیونکہ آپ کو بھی پتا، یہ نہیں کہ نہیں پتا، ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ سب کہہ رہی ہیں ہمیں اس سے یہ بہت اچھا دیکھیے آج کل ہے بھرمار ہے، آپ کو جو لوگ آپ جانتے ہیں نا، آپ ان کو اپنے طریقے سے بتائیں گے تو وہ اس کو اچھا لگے گا۔ میں اپنی بہن کو بھیجتی ہوں، کیوں میں اس کی خیر خواہ میں اس کو بھیج رہی ہوں نا، دنیا بہت نالج ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ 3 اسکالر، میں کچھ نہیں ہوں، وہ تو اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کریں، لیکن ہر ایک کی اپنی کوشش ہے، آپ نے کتنی کوشش ڈالی، ٹھیک ہے نا، ہم آگے سے آگے تو کر رہے ہیں، وہ ہر جو بندہ ڈلیور کر رہا ہے وہ اس کی کوشش، آپ میں کتنا حصہ ہے اس کے اندر، وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر جی آپ نے کوشچن کیا نا، جی میرے جو دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ انسان کے معاف کرتا ہے، ہاں وہ اس طرح حاجی ہوتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے۔ الحمدللہ، ہاں میری بیٹی نے صبح مجھے سوال کیا کہ ممی وائی دیز 10 days آر ویری امپورٹنٹ، وہ دیکھ لی تبدیلی جو گھر میں آ رہی ہے، اینڈ شی سیڈ میں کیا حضرت کیا ہے اسٹوری ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، دین شی مجھے اس نے اسٹوری بتائی، تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورہ فجر جا کے پڑھنا اور اس کے میننگ پڑھنا، پھر ممی کو بتانا، she did and she said اللہ تعالیٰ سویر کر رہی ہیں کہ فجر کی، میں نے کہا these 10 days اللہ سبحانہ وتعالیٰ saying، کہتی واو، اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہی، میں قسم کھاتی ہوں، میں کیوں میں کیا قسم کھاتی ہوں، کسی کو کیوں دیتی ہوں، کہتی اس کو یقین دلوانے کے لیے کہ they can trust on me, they can believe on me، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ مطلب کہ اللہ تو ہمیں بات کہیں گی تو ہمیں اس کا یقین ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں لاجک بچے کا کہاں تک گیا، اس کو یہ نہ کہ یہ کہتے ہیں اللہ کہ خود ڈھونڈ کے لاؤ، جب پھر اپنی باتوں سے اس کی اصلاح کرو، اینڈ شی سیڈ واو، کہتی ممی آپ میرے لیے نا وہ کیا کہتے ہیں بہت میرے لیے موٹیویٹ ہو مجھے اچھے کام کرنے کے لیے، میں کہا ممی چاہتی ہے آپ میرے سے بھی آگے ہو، کہ ممی کچھ نہیں آپ میرے سے بھی آگے ہو، کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو یہ کہ نا ہمیشہ دیکھیے کہتے ہیں یا تو ہم 2 ہی طریقے اختیار کرتے ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے سے آگے ہو، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے میرے جتنا ہو، یا تو اچھائی میں یا میں برائی میں، تو آپ یہ بچوں کے اندر چیز کو اجاگر کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا عرفہ کے دن کی 4 چیزیں میں آپ کو گنوا دیتی ہوں جس کی وجہ سے عرفہ کے دن کی بہت اہمیت ہے، یہ اتنا خوبصورت زبردست دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں جتنی کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانا ہے عرفہ والے دن۔ اور دوسری بات یہ کہ کتنی عرفہ والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو موجود وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ نہ ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تشبیہ کر سکتے ہیں، بس وہ بندہ اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ میں پتا ہے، فرشتے اتنے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں دیکھو میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اتنے میلے کچیلے، مطلب اس حالت میں تھکے ٹوٹے آ کے وہ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا، پتا ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا مانگتے ہیں فرشتے، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بخشش چاہتے ہیں، تیرے سے بخشش مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا، خواہ ان کی گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا ان کے درخت کے پتوں کے برابر،
پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہوتا ہے نا، حج اور عمرہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تیسرا عمل، اچھا جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ ساتھ میں اب بہن بھائیوں کے لیے جو مسلم ہیں ان کے لیے بھی وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا طریقہ بتا دیا گیا؟ ابھی ہم نے اتنی لمبی ڈبیٹ کی، ہمیں کیا بتایا گیا؟ تکبیرات کرنی ہے۔ روزہ تھا، کیا کس کے لیے روزہ؟ ان کے لیے روزہ نہیں ہے، روزہ میرے اور آپ کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا تشبیہ دی گئی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ پچھلے سال کا اور آنے والے سال کا بھی اللہ کی رحمت دیکھیں۔ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو گئے جو ہم نے کیے، اور اگلے جو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے وہ بھی معاف ہو گئے۔ اور دیکھیں پھر 19 گھنٹے کا روزہ لگا لیں، 19 گھنٹے کو آپ کریں پورا سال پچھلا اور اگلا، 365 ڈیز ہوتے ہیں ایک سال میں۔ 365 اور 365 کس کا میتھ اچھا ہے؟ 730 دن۔ پھر سو بھی جائیں تو پھر بھی دن روزہ ایسی عبادت ہے، آپ سو رہی ہیں عبادت، جاگ رہی ہیں عبادت، کام کر رہی ہیں عبادت، کچھ بھی کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ٹون من من، آپ عبادت میں ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ذکر کریں گے زبان ہلے گی، قرآن پڑھیں گے کھولیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا لیکن آپ عبادت سے ہیں۔ تو جیسے وہ عرفہ کے دن کا ہے، اس کا اتنا ہے، تو جب ہم یہ 9 رکھتے ہیں تو پھر سبحان اللہ، اس کے تو اپنی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کی اتباع میں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئے اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی آیت اتار دی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر اتارتا تو ہم اس کو عید کا دن مانتے، ہم اسے عید کا دن کہتے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کیا سورہ المائدہ کی آیت انہوں نے وہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو چوز کر لیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں یہ نعمت کا اتمام ہوا، عرفہ کا دن۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ سب نے کہا تھا پہنچا دیا اور پورا حق دے دیا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمے کیوں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتے ہیں عرفہ والے دن، 9 ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنی مہربان کر رہے ہیں، کیوں اتنے لوگوں کو بخش رہے ہیں کہ وہ اتنی محنت اتنی مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، انہوں نے اپنا پورا پیغام ہمیں پہنچا دیا، اس کا اہتمام ہے، خوشی ہے۔ کیوں؟ ہم تو پہلے عید کر رہے ہیں نا، لیکن بغیر نالج کے کرتے ہیں۔ تو اب جو روزہ بھی رکھیں گے، سنت بھی کریں گے، فالو ابراہیم کی ہے، حضرت حاجرہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین، الحمدللہ علی کل حال ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جو دین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دین دیا ہے نا، اس پہ ہم نے خوشی منانی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین پہ ہمارے اوپر یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ ہم تو پہلے ہی آلریڈی عید مناتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک کے بعد ایک اور عید منانے کی بھی خوشی جو ہے ہم اس دن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب شہادتین ہے جو اگلا، کہ شہادتین کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اخلاص چاہتی ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص چاہتی ہے نا۔ ویسے ہم جتنا مرضی لا الہ الا اللہ کہتے جائیں وہ اس لیول کی نہیں آئے گی، جب تک کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ اس درجے کو پائے گی۔ اور اتباع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہیے، اللہ کی جو ہے توحید کی ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے اخلاص چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ماننا ہے تو اس کے لیے اتباع چاہیے، اطاعت دونوں کی ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اتباع، ہاں جی، ماننا، اس کے لیے حکم نہیں، آرڈر نہیں ہوتا، پیار سے ماننا، وہ اطاعت کے لیے وہ لازمی ہے، وہ واجب ہے، وہ کرنی ہے، میں نے توحید میں بھی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کرنی ہے، وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اتباع جو ہے، اتباع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اچھی لگتی ہے تو کر لو، کرو گے تو ثواب ہے، نہ کرو گے تو گناہ نہیں ہے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی کی مثال دیتے ہیں اسکالر کہ جو صحابی تھے انہوں نے بٹن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا تو پھر ہمیشہ ساری زندگی انہوں نے اوپر والا بٹن کھلا ہی چھوڑا، وہ اتباع تھی۔ اطاعت تو وہ کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن دیکھیں نا کوئی ایسی چیز آپ کو، ایک تو آپ کام آلریڈی کر رہے ہیں اور اس کام کو اس لیول تک کر لینا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، عام نماز جو واجب ہیں فرض ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع زیادہ ہو، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سنت کے قریب ہو، ہم پھر اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعائیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی رکوع میں سجدے میں ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے رفع جدائیں کیا، انہوں نے سبابہ کیا، انہوں نے ایسے پاؤں رکھا، انہوں نے ایسے رکھا، انہوں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، پھر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ جو فرض پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نف ہے، وہ اطاعت میں آ جاتی ہے، وہ اتباع میں پھر نہیں آئے گی، محبت کا وہ لیول نہیں ملے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہ انت السلام منک السلام تبارک تجوز الجلال والاکرام، پھر لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ پڑھتے تھے، ہے نا. یہ ساری اتباع ہے، یہ اطاعت میں نہیں آتی، یہ اتباع میں آتی ہے کہ سنت کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، اور پورے محبت سے کرنے کی کوشش کریں تو وہ اتباع میں آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی سچے دل سے دیتا ہو، پھر میانہ روی اختیار کر کے سیدھے راستے پہ چلے گئے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. صرف لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا نہیں ہے، سچے دل سے پڑھنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے. آپ کا عمل قول پھر کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے معاملات کرتے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان ہے. ان کی جو عادتیں تھیں، ان کا جو اخلاق تھا وہ اس کے ہمارے اندر جھلکے، اور اس میں میانہ روی اختیار کرنی. آگے ہم پڑھیں گے اس کی شہادتیں کی ہی کیٹیگریز کیا ہے. میانہ روی نہ تو اعتدال سے اوپر جانا ہے نہ نیچے جانا ہے. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جنت رکھ دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی 2 شرطیں بتا دی گی. لا الہ الا اللہ اخلاص، محمد رسول اللہ اتباع. یہ 2 چابیاں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گڈ ڈیڈ جو ہے ایکسیپٹیبل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایکسیپٹ کر لے، ان پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. پھر کیا ہے کہ حج اخلاص کے ساتھ ہم نے کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کرنا ہے. پھر نماز آ جاتی ہے، نماز بھی ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی ہے، اس کی شرائط اور اس کے وجوبات جو ہیں اس کو پورا کرنا ہے. زکوٰۃ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جتنا نصاب نکالنا ہے، جتنی اس کی مد بنتی ہے اتنا نکالنا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے گا. جو فرض ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب زکوٰۃ دینی ہو تو اپنی چیزیں دوسروں میں بانٹنا شروع کر دے، پھر بعد دوبارہ واپس لے آؤ. تو اللہ دلوں کے حال جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے. پھر گواہی بول کر دینی چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کی اطاعت اور اتباع کرتی ہوں، دل سے کرتی ہوں. دیکھیں مشرکین میں اور مسلمانوں میں یا مومن میں یہی فرق ہے. منافقین زبان سے کہتے تھے، وہ دل سے نہیں مانتے تھے، اور مشرکین کیا کرتے تھے، وہ دل سے مانتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. تو مومن کیا کرتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے، دل سے مانتا ہے، عمل سے کر کے دکھاتا ہے. تو قول اور فعل میں اس کے تضاد نہیں ہوتا. اگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زبان اس چیز کا تکرار کر رہی ہے اور دل میں ہے کہ میں نے نہیں مانا، میرے ابا اجداد یہ کرتے آئے تھے، یہ کوئی نیا ہی دین نکل آیا ہے، تو پھر کیا ہے، یہ منافقین کی رد عمل ہے. اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور زبان سے کہہ رہی نہیں میں نے نہیں یہ کرنا، تو کرتے ہیں نا ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ ہے لیکن میں نے نہیں کرنا. یہ مشرکین کا طریقہ ہے. اور منافقین کیا ہے کہ میں دل سے، میری زبان تو کہتی ہے ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے کرنے کا بہت فائدہ ہے، لیکن دل سے میں نہیں کروں گی. دونوں طریقوں سے اس کی ریجیکشن کر رہی ہیں. تو ہم دونوں کا ہی حصہ بن رہے ہیں. اور مطلوب کیا ہے کہ دونوں ہی نہیں کرنے، بلکہ ہم نے زبان سے بولنا بھی ہے، دل سے اقرار بھی کرنا ہے، اور جوارے جو ہے اس بات کی گواہی بھی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کوئی وہ لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور یہ گواہی دل کے اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ادھر گواہی دی جا رہی ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ سب سے پہلے رسول اور نبی کون تھے؟ سب سے پہلے وہ نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، ہاں، اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. نبی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا، ان کو رسالت کیوں نہیں دی؟ سوال تو آتا ہے نا. قوم جیسے قوم تھی. وہ جب ان کو اللہ نے پھر رول آہستہ آہستہ دینے تھے اللہ نے، فوراً نہیں دیتے. کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو ان کو تبلیغ کے لیے کہتے، حکم دیتے، لیکن اس کو کہتے سارے ہی مسلمان تھے، سارے فطرت پہ تھے.
سارے مسلمان تھے، ان کو رسالت دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اچھا اولو العزم جو ہیں پیغمبر وہ کون کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. چلو جی آج آپ کا ٹیسٹ ہے سب کا. حضرت نوح بھی آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت چلے کاپی پینسل نکالے سارے، اب ٹائم نہ ضائع کرے میرا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 ہیں جو کہ اولو العزم آتے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں آتے؟ میں ان کا بھی نام کر لی. ہاں اولو العزم میں یہی 5 نبی جو آتے ہیں. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اپنی اپنی قوم میں بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے. اچھا رسول کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رسالت لے کے آتے، سبق لے کے آتے، پیغام، احکام. ایک ٹرم ہے نا، خاص ٹرم میں کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا یا پیغام دینے والا یا خبر دینے والا. خبر اخبار سے نا، خبر دینے والا. ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ہم نے اس کو طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس کو کلمے کو لے کے آنا ہے. تو پھر آخرت میں ہمیں جو ہے جنت کی وعید دی جائے گی، آخرت میں جو ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ ہم تسبیح صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر یوٹیوب، ادھر ٹک ٹاک اور وہ دیکھ رہے ہیں، ادھر تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ادھر لیسن سن رہے ہیں، ادھر یہ کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ ایک چیز، دماغ ایک ہی ہے، ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا، اسپیشلی ذکر کے لیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ملٹی ٹاسک بنایا ہے، وہ اپنی آنکھ کا، دماغ کا، کان کا، ہاتھوں کا استعمال کرتی ہے. ہم ایک ہی دماغ سے اور آنکھوں کا، دماغ جو آنکھ دیکھ رہی ہے نا، دل میں وہی اتر رہا ہے، زبان تو صرف تکرار ہی کر رہی ہے بغیر سوچے سمجھے. فوکس ہو کے اپنے اذکار جو ابھی کرنے ہیں نا، اسی نیت سے کریں ان دنوں میں، خاص طور پہ کہ یہ افضل ترین عمل ہے. اور جو میں ایک دفعہ کروں گی پتہ نہیں اس کا مجھے کتنا اجر ملے گا. اخلاص کے ساتھ اس چیز کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قوم سے آ کر کہے اے قوم میں نے آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو واضح طور پر ڈراتا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ. اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی اطاعت کی اور شام ہوتے ہی اسے مہلت ملی اور بھاگ گئی دشمن سے. اور ایک گروہ نے جٹلایا اور شام تک وہی کھڑی رہی. صبح ہوتے ہی دشمن نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور دشمن نے ان کی جڑ سے ان کو ختم کر دیا. یہی حال اس کا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، اس کو دین حق کو میں لے کر آیا ہوں اور اس کی اتباع کرتا ہے. اور اس کی مثال جو میری نافرمانی کرتا ہے اور جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کو جٹلاتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. جو پہلا گروہ تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا، وہ ہٹ گئے، وہ بچ گئے. اور دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے وہی پہ کھڑے رہے. کیا ہوا؟ دشمن آئے اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا. تو وہ نافرمانی کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور دشمن اس کو جو ہے ہڑپ کر دیتا ہے، جس کو تہس نہس کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ اپنا مکمل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے جو ہیں اس کے 8 نکات بیان کیے جاتے ہیں یا 9 نکات بیان کیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ بھی لوگ اسکالر جو ہے وہ بتاتے ہیں. بہرحال میں نے یہ 8 ہیں یا 9 یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ کے پیغام کی تصدیق کرنا. وہ کیسے؟ کہ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنی ہے. خواہ وہ قرآن ہے، وہ حکمت ہے، وہ حدیث ہے، ان سب کو ہم نے ماننا ہے. ونوان اس کو ماننا ہے، جو بھی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے. جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے بارے میں شک نہیں کرنا. دلیل جو ہے سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے. اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا یہ حق ہے نہ کسی عورت کا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں اس کا ہم انکار کریں. وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو جو ہے ان کی تصدیق کرنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ جو وہ احکامات دے اس کو لینا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوار پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہو، جس سے میں نے اسے روکا ہو، اور وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو جو کتاب اللہ میں لکھا ہے بس اسی کو مانتے ہیں. آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم سنت کو نہیں مانتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو انہوں نے کر دیا کہ اس پہ ایمان لے کے آنا ہے، ہم نے جو دینا ہے وہ لینا ہے، اور جسے منع کرے اس سے منع ہو جانا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو تم اس چیز سے رک جاؤ. جس چیز کو کرنے کا حکم دوں اس کو کرو، جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ. چوتھا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی اس کو میں نے رکھ دیا، اس کو میں نے مان لیا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کوئی بات نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ہم لکھیں، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بشیر بن کعب بھی موجود تھے. عمران ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے. بشیر بولے میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے. یہ سن کر عمران کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہنے لگے میں تمہارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے، تو تم کہتے ہو کہ اس میں کمزوری، اس سے کمزوری آتی ہے حیا میں کہ تم اس کے خلاف بات کرتے ہو. ابن عباس نے کہا قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو. میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، تم کہہ رہے ابو بکر عمر نے یہ کہا، فلاں پیر اور فقیر نے یہ کہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کسی کی بھی بات نہیں ہے، کسی امام کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی بات، اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر صحابہ کی بات، پھر محدثین کی بات، پھر فقہاء کی بات، پھر مفسرین اور اسکالرز کی بات. کہ ہم وہ فوراً سے ان سب کو پیچھے چھوڑ کے ہم اینڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جو اسکالر اور یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ فلانے اولیاء اللہ نے یہ کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان پہ صحابہ کو چھوڑ کے تابعین کو چھوڑ کے تبع تابعین کو تو جا کے ان کے پہ اٹکتے ہیں. پانچواں نقطہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے وہ مکمل ہے. کہ مطلب کہ آپ جو کچھ آپ نے، آپ کچھ نہیں بھولے. حج ابھی ہم نے بات کی حجۃ الوداع میں آپ نے کیا کہا، میں نے آپ کو دین سونپ دیا، نہیں اس میں کوئی بات ایجاد نہیں کرنی، اس میں کوئی بدعت نہیں کرنی، جو آپ نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو نہیں کیا ہم نے نہیں کرنا. جتنا مرضی اچھا عمل لگے تو اس میں جتنی بھی بدعات ہیں وہ ساری آ جاتی ہے. اور اگلی ہی بات اس چیز کی تردید کرتی ہے کہ ان کے مرتبے میں کمی نہ کرنا، کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے، کوئی ایسی بدعت نہ رائج کی جائے کہ جس سے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نیچا دکھایا جائے. ہم اس کے لیے میلاد کیوں کرواتے ہیں؟ ان کا رتبہ اونچا کرنے کے لیے، لیکن کر وہ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے، ان کا مقام نیچے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی نئی چیزوں کو ڈالنے سے، نئے نئے امور سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ ماننا، اس میں جو ہے ان کو اللہ کا مرتبہ نہ دینا، اتنا نہ بڑھا چڑھا دینا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں وہ ہم ان کو درجہ دیتے ہیں. اللہ کی صفت ہے حاضر ناظر، ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں. ان کو مخلوق تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، لیکن مخلوق میں افضل ترین مخلوق تھی، اللہ کے رسول تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک بگڑی بگاڑ بنا دے، ہم آپ کے ٹکڑوں پہ ہم آپ کے ٹکڑوں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری بدعت ہے. پڑھ ناتے رہے ہیں،
میری جولی بات ہے. ہاں، میری جولی، وہ خود کہہ رہی کہ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری جولی بھر دے، اور ہم ان سے کہہ رہی ہیں ایک غلو نہ کریں، نہ تو اتنا مقام زیادہ گرا دیں نہ اتنا بڑھا دیں، ایک اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اور آٹھواں کیا ہے کہ اپنے اقوال کا احترام کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کے اقوال کا احترام کیا جائے، آپ کی صفات کو مانا جائے اور ان کے اقوال کا احترام کیا جائے، آپ کی مسجد کا احترام کیا جائے، آپ کی حدیث کا احترام کیا جائے. قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسے منع ہو جائیں، اور جس سے آپ کو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں. تو یہ کریں گے تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے. آج جو ہم نے سیکھا کہ صحابہ کرام کا جو ہے، میں یہاں پہ آپ سے کچھ کوشچن کر کے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ فنش کریں گے، اور اپنے تیسرے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں بات کریں گے. آج جو ہے صحابہ کے تعجب کے حوالے سے بات کروں گی کہ صحابہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تعجب کیوں کیا. اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. یا یہ کہہ لیں کہ صحابہ کرام کو تعجب کیوں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق پر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، کہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کو تعجب ہوا. کہ جیسے وہ آئے اور آ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے، اور ان کے جو مبارک سے ان پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور یہ سارا کچھ وہ دیکھ کے تعجب ہوا کہ یہ کون ایسا بندہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے. کہ جب اور خود ہی سوال کرے اور پھر جواب دے. ہاں، یہ بھی تعجب کا بات ہے. دوسرا یہ تھا صحابہ کرام کو تعجب اس بات کا، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے. اچھا، ان کو علم ہونے کے باوجود انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے اس چیز کا علم ہے. کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ایک دوسرے طریقہ اختیار کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا. ہم دل کی تسلی کے لیے بار بار پوچھتے، ہم بار بار کہتے ہمیں دوبارہ بتاؤ، ہمیں دوبارہ بتاؤ، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں. انہوں نے صرف کہا، انہوں نے سنا، انہوں نے سوال نہیں کیا صحابہ کرام نے وہاں پہ. اچھا ہاں، سمینا و عطانا جو سن لیا اس پہ انہوں نے عمل کیا. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ سچا ماننا دل سے. سچا، بالکل ہاں، سچی بات یا حقیقت بات جو ہوتی ہے نا، حقیقت میں اصل بات جو ہے اس کو تصدیق کرنا کہتے ہیں. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث کو جاننے، اس کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو حق اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی بات اس میں بتانا چاہیے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر راسخ کر دے، وہ ہمارے عملوں میں آ جائے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، بشری تقاضے کی طور پہ، کہ اس میں کمی کوتاہی میری وجہ سے رہ گئی، میری علم کی کمی کی وجہ سے رہ گئی. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہ کرے. جو حق اور سچ بات ہے، جو حقیقت بات ہے، جو کہ بالکل دین کی بات ہے، جو حق بات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.